بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم. پروگرام یونیورسل میسج آف کربلا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. کسی واقعے کا کسی خاص مذہب کے ڈومین سے باہر نکل کر عالم انسانیت پر چھا جانا اس کے یونیورسل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. کربلا ہماری تاریخ میں رچ بس گئی ہے. اس نے ہر سخاوت کے اعتبار سے اپنے کو ڈھالا ہے اور ہر تہذیب کی زبان اور ادب میں اپنا مقام پیدا کیا ہے. آج کے اس آخری ایپیسوڈ میں بھی ہم اہم سوالات کریں گے جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. تو آئیے ان کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے یونیورسل میسج آف کربلا کے حوالے سے. بنا تاخیر ہم چاہیں گے کہ سوال سے شروعات کریں اس ایپیسوڈ کی. کربلا کو اگر انسانیت کی معراج کہا جائے تو یہ کہنا کتنا ٹھیک ہوگا؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے ایک چیز آپ تصور فرمائیں کہ دنیا کی جتنی بھی شخصیات کے لیے جو ہم لوگ بار بار بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں جی. وہ ان کے مذہب، ان کے گروپ، ان کے تھاٹس جی. اس کی وجہ سے کنفائن رہتی ہیں. اچھا سمجھا جاتا ہے ان کو. جی جی. ہمارے پاس بھی ایسی شخصیتیں ہیں. ہمارے باپو مہاتما گاندھی ہیں. جی. وہ خالی ہندوستانیوں کے لیے نہیں، باہر والوں کے لیے بھی قابل تعریف. جی. اور یہ بالکل. ہیں ہمارے یہاں جو کیریکٹرز ہیں، رام چندر جی ہیں اور شری کرشن جی ہیں، گرو نانک ہیں. جی. یہ سب لوگ قابل مدح ہیں اور قابل تعریف ہیں. یہ ہے بنیادی طور پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوالٹی، ایسا نہیں ہے کہ دور اب بھی لوگ پیدا ہوں گے، اب بھی آئیں گے. ہم چاہتے بھی ہیں کہ ایسے افراد دنیا میں آئیں اور پیدا ہوں اور اپنا کام کریں. امام حسین علیہ السلام کا اس دن آپ سے بات جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہوئی تھی انٹرنیشنل لاء کے اس کے اعتبار سے ایک بہت دلچسپ بات ہوئی ہے جو شاید ناظرین میں معلوم بھی ہو. میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس کا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو بڑی بھیانک تھی. آپ کو معلوم ہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی جس میں ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے دو شہر برباد ہو گئے. اور پھر جو لڑائی ہو رہی تھی، اب ہٹلر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کئی کروڑ لوگوں کو مروا دیا. تو یہ خالی ہٹلر ہی تو نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ عجیب بات دیکھیں کہ جو لوگ اپنے کو آپریسڈ کہتے ہیں، مظلوم کہتے ہیں، وہ بھی موقع پا جاتے ہیں تو ظلم کرنے سے نہیں چوکتے. مقصد یہ مطلب یہ کہ آپ جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا کہ رات میں چلو ایک رات کی مہلت لی تھی اور کہتے کہ رات ہی میں شب خون مار دیا جائے، زیادہ لوگوں کو مار ڈالیں گے، چلو تو ان لوگ تو اب اطمینان سے بیٹھے ہیں تو بیٹھا رہنے دو. صبح عاشوراء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بڑے تجربہ کار تھے. تو یہ شمر جو ملون تھا یہ وہاں سامنے آیا اور جہاں پر وہ کھدی ہوئی تھی خندق، اس میں آگ جل رہی تھی. اب وہ لکڑی حضرت نے اس میں بھروا دی تھی اپنی اسٹریٹجی اور اپنی حکمت عملی سے. اس میں انہی لوگوں نے آگ لگا دی تھی رات میں. مگر وہ اس کے آگ لگانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتے تھے خیمے کی طرف سے، تو وہ ادھر سے آیا، اس کو چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا. دن کا وقت ہو چکا تھا، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. تو جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی نے کہا کہ وہ فرزند رسول، مولا میری تیر کی زد پر ہے یہ ظالم. یعنی شمر جو نمبر 2 پر تھا فوج میں، ڈپٹی کمانڈنٹ ہے سمجھیے، میری زد پر ہے، آپ کہیے میں مار دوں ابھی اسی کو اسی وقت. مگر اب دیکھیں یہ اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے قیادت کی جو بات میں نے کی تھی کہ یہ نہیں کہ اٹھایا وہ مار دیا. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ظالم نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا، جنگ میں سبقت میری طرف سے نہیں ہوگی، میں اسٹارٹ نہیں کروں گا. اچھا یہ میں نے کہا ظالم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں پانی میں زہر ملا دیتے ہیں کہ وہاں یہ لوگ پانی پئیں گے یہ مر جائیں، بم مار دیے لوگوں کو، اب ان کو بھوکا مار ڈالو، یہ سب ہوتا رہتا ہے جس کی تفصیل کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو دنیا میں گویا بڑی تراہی مچی ہوئی تھی، ہنگامہ تھا، لوگوں کو اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا. تو ابھی اور جو خوف انسانوں کو موت جب دکھائی پڑتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. کووڈ پھیلا تھا تو سب لوگوں کو دنیا بالکل تاریک دکھ رہی تھی، اب پھر اسی طرح سب لوگ اسی میں غرق ہیں. تو بچوں کی فرانس میں ایک انجمن تھی، فرانس کی بچوں کی ایک انجمن تھی. اس نے اپنے بڑوں سے
بچوں نے یہ سوچا کہ بڑوں کے ساتھ یہ کیا جائے کہ بڑوں کو متوجہ کیا جائے کہ یہ نہ کریں، دنیا کی بربادی نہ کریں، لڑیں نہیں بچوں تو انہوں نے ہسٹری میں سے نکالا کہ کس کو سمبل بنائیں، کس کو علامت بنائیں کہ بھائی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کے صدقے میں ان کو دیکھو اور جنگ کو روک دو، تو ان کو یعنی سمجھے ہیومن ہسٹری، ورلڈ ہسٹری میں انہوں نے تلاش کیا. تو جب تلاش کیا تو انہوں نے جو سمبل پایا وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اصغر کو، جو 6 مہینے کے تھے، شہید ہو گئے تھے، اس کو سمبل بنایا. الیگزینڈر گوئنل ایک شاعر ہے، اسی زمانے کا، فرانس کا تھا، اس نے 1500 شعر یعنی 3000 لائنیں حضرت علی اصغر کے لیے لکھی، جس سے اپیل کی گئی تھی، اور یہ اپیل آل اوور دا ورلڈ کی گئی. الیگزینڈر گوئنل نے اس میں انہوں نے اس کو جو نظم ہے وہ اچھا اس کی میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، چاہیں تو مل بھی جائے گی، ایکسٹریکٹ تو میرے پاس بھی ہوں گے. امام مشن لکھنؤ نے اس کو چھاپا تھا انگریزی میں، اس کو وہ اب کس وقت چھپی تھی وہ مل جائے گی. الیگزینڈر گوئنل کی نظم ہے، اصل فرینچ میں ہے، پھر اس کا ترجمہ ہوا الیگزینڈر الیگزینڈر گوئنل کی نظم ہے. تو اس میں اس کو کہا ہے کہ اسٹار آف چلڈرن علی اصغر، اس کے بہت سی چیزیں نام دیے ہیں اس میں جناب علی اصغر کو، کہ آپ کی عظمت یہ ہے، عقیدت کے بہترین شہید ہو یہ، اور کہا کہ اس بچے کی وجہ سے جنگ کو روک دو. یعنی آئیے سمجھیے، تو یعنی سمبولک وے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا، یہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کچھ درخواست کی تھی کہ صاحب آپ ہم کو سمبل بنائیے. جنہوں نے سمبل بنایا تھا وہ مسلمان نہیں ہیں، صرف ہیومن، یعنی ہیومن ہسٹری میں ان کو پیس یا امن قائم کرنے کے لیے، شانتی کے لیے جو سمبل یا علامت مل رہی ہے، وہ ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. ہماری ماں فیڈنگ کیسے کروائے گی؟ 3 دن سے نہ کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، کم اتنے دن ہو گئے تو فیڈنگ ہو نہیں سکتی. یہ بچہ پیاسا ہے، یہ بچہ شہید ہو گیا. اور امام حسین، اس میں خالی اس بچے کی شہادت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا صبر، آپ کی استقامت، یا آپ کا کوئی اس معاملے میں بھی وہ ریئیکشن نہیں آپ نے شو کیا کہ بس اب تو جیسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ پاگل ہو جاتے ہیں، ویسے کوئی ایسی نہیں. تو کہنا یہ نا کہ یہ چیز جو آپ کو کوالٹی ملتی ہے کربلا میں، وہ یہ ہے کہ تمام ہائر ویلیوز جو تھیں اس کے اندر ضم تھیں، جس کو بھئی ہم لوگ تو بہت سی چیزوں کو ہر مذہب والے اپنے مذہبی رہنماؤں کی تعریف کریں گے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کو دیکھیں آپ تو وہ لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان تو بالکل نہیں تھے، کرسچین ہی رہے ہوں گے. فرانس کے میجورٹی کے لوگ، ان بچوں کی انجمن تھی. اب ان میں بچوں کی انجمن میں بھی کیسے ان بچوں نے پایا اور کیسے دیکھا، تو میں اس پر حیرت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک میراکل ہے کربلا کا، یہ معجزہ ہے کربلا کا کہ اس نے سمبولک وے میں ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام حسین، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی وجود اس طرح کا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، وہ انسانوں کے لیڈر ہیں، وہ ہیومنز کے لیڈر ہیں. سر اگر دیکھا جائے آج اگر دنیا پر نظر ڈالی جائے تو بلا تفریق مذہب و ملت، یزیدیت یا حسینیت کے اوپر اگر بات آ جائے تو اس کو اگر ہم کہیں آپ سے ایکسپلین کرنے کے لیے تو آپ اسے کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے، یزیدیت کے نمونے تو آپ کو ہر دور میں اور اس وقت بھی مل جائیں گے، بلکہ زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ بڑا یزید اور چھوٹا یزید لڑتا رہتا ہے اس دنیا کا جب نظام ہے، کیونکہ ان کے پاس ویلیوز نہیں ہوتی لڑنے کے لیے. ان کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ تیل کس کے پاس ہے، کیسے اس پر قبضہ ہو جائے گا، یہ ان کی ویلو ہے. کس کے پاس زمین زیادہ ہے، زمین پر قبضہ ہو جائے گا. کس مارکیٹ میں ہمارے ہتھیار بک جائیں گے، کس جگہ سے ہم کو دولت مل سکتی ہے، کہاں ہم لوگوں کو لڑا سکتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا، اچھا کچھ اس میں زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں، تو جو زیادہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ بے وقوفوں کو، پھر ان سمجھداروں کو دوسرے ان سے بڑے سمجھدار مل جاتے ہیں. تو یزیدیت کو تلاش کرنا تو کبھی مشکل نہیں تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنا مشکل ہے، فرعون کو تلاش کرنے میں کیا ہے، لائن لگی ہوئی ہے. نمرود کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے، حضرت ابراہیم کو تلاش کرنا مشکل ہے.
تو یعنی آپریشن، ظلم، زیادتی، جتنے اسلامی ویلوز، اچھا وہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ظاہر کو برقرار رکھتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر میں آپ کو دین تب دکھائی پڑے گا، خالی اس پر خوش ہوتے رہتے ہیں. اتنے لوگ حج کے لیے آئے تھے اور اتنے لوگ پہنچے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب ملک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ کا پروگرام بہت جگہوں پر دیکھا جائے گا تو کسی کو ملکی سطح پر تکلیف ہو تو یہ نہیں ہے. وہ ملک جس کا میں نے پڑھا ہے کہ حاجیوں کے بھیجنے میں نمبر 2 پر ہے ورلڈ میں. حاجی جو جاتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر کوئی ملک ہوگا، دوسرے نمبر پر وہ ملک ہے. تو اتنا مثلاً حج کرنے والے جہاں لوگ پاک و پاکیزہ ہو کے لوٹنے چاہیے. اور ایمانداری کے معاملے میں 160 نمبر پر ہے ورلڈ میں. حاجیوں کو بھیجنے کے معاملے میں 2 اور ایمانداری میں 159 لوگ ان سے اوپر موجود ہیں. وہ 160ویں نمبر کے اوپر وہ ملک ہے. آپ یہ بتائیے کہ اسلام اسی لیے ہے، یہی ویلوز ہیں کہ کیا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، یہ تو آپ کے سیلف کریکشن کے لیے تھا. تو وہ ایمانداری دکھنی چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ آپ نے صحیح اسپرٹ سے دین کو دنیا کے سامنے رکھا. جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس وقت بھی، آپ غور کیجئے مدینے مطلب کتنا بڑا مجمع. اچھا یزید کی کتنی فوج تھی؟ جو آپ نے فوج بتائی، اس زمانے میں فوج اس طرح ہوتی ہی نہیں تھی. ہر آدمی فوجی ہے اور جس کو آرڈر دے دیا جائے. کوفے میں کوئی آدمی نہیں چھوڑا تھا ابن زیاد نے جس کو جنگ میں نہ بھیجاؤ جاؤ. اب جس کے پاس جو تھا وہ لے کے نکل پڑا تھا. تو کہنا یہ نا کہ فوجی تھے، اتنے فوجی تھے، اتنے لوگ. اچھا بیعت کے لیے سب سے بیعت نہیں لی جاتی، جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہماری اتھارٹی کو تسلیم کریے. بہت اچھا. ورنہ جیل میں ڈال دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ہوتا رہتا ہے. آج بھی بہت سی کلنگ ورلڈ لیول کے اوپر ہو جاتی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کون مار دیا گیا. وہ آج تک ہنگامے رہتے ہیں. تو وہ یہ سب جو ہوتا ہے اس کا یہی نظام انہوں نے بنا رکھا ہے. اچھا لیڈر کے حساب سے بھی بیعت لی جاتی ہے، جو مین لیڈر ہے. مثال کے طور پر اس زمانے میں ایک ایسا سسٹم تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو پوری بنی ہاشم کی بیعت ہو گئی اور ان کے جتنے فالوورز ہیں سب کی بیعت ہو گئی. اور آپ کی بیعت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو اسپرچول اتھارٹی ہے اور آپ کی جو عظمت اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے ابھی بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سب لوگ مان رہے ہیں. یوں تھی لیڈرشپ کی والی بات. تو یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بات بتائیے کہ مدینے میں کتنے لوگ تھے؟ 5-6 خاص آدمی تھے جو نگاہ میں تھے ان کے، ان سے بیعت لو. سوال یہ وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ اگر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بات کریں تو وہ مکے کے اندر محصور رہ گئے نہیں اور کہا ہم یہیں سے مقابلہ کرتے رہیں گے. آخر میں قتل ہوئے وہیں پر. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے یہ ہمارے بھی کہ اتنا عوام تھی مدینے میں، بہت سارے لوگ تھے، اس کے باوجود بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی جب بات آئی تو ان کو ان کو بلانے کی جو بات کی، ولید نے لیٹر بھیجا کہ یزید کا بلاوا ہے، جو بھی تھا بیعت لینا، تو یہاں کیوں نہیں بلایا گیا یزید کو؟ یہ تو محمد کے نواسے تھے نا، بہت بڑی شخصیت تھے. تو آپ نے کیوں قیام کیا؟ آپ کیوں اٹھ کے؟ نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں لیڈرشپ تو اپنی جگہ پر رہے گی. اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں یا کسی زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے. لیڈر کھڑا ہوگا تو ہم بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. عوام پیچھے. دیکھیے ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین کے زمانے تک کتنا فاصلہ ہو گیا ہے. 10 ہجری سے 60 ہجری گزر گئی. 50 ایئرس. اس 50 ایئرس کے اندر حال یہ ہوا کہ اسلام زبان پر رہ گیا، اسلام جو تھا سامنے ریچولز پر رہ گیا، اور اصل اسلام تھا غائب ہو گیا. مثلا یزید خلیفہ تھا، اب اس کا کریکٹر دیکھیے، شراب وہ پیتا تھا، ناچ رنگ کا وہ شوقین تھا، ہے نا، اس کا یہ شوق تھا. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، یعنی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ مان لیجئے. ہسٹوریکل فیکٹ. اس کا یہ چاہتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پیوں. ایڈونچر. یعنی مطلب کوئی بھی مسلمان گناہگار سے گناہگار اور کعبہ دیکھ کر کے تو رونے لگتا ہے نا، ہے نا، بھئی ہم سب ہیں گناہگار ہیں، اللہ معاف کر دے ہمیں. لیکن ہم یہ تو ہمت نہیں کرتے کہ وہاں پر جا کے کہ انسان گناہ کرے لیکن مسجد میں اگر نجس سے داخل نہیں ہونا چاہتا. تو یہ مگر یہ کہ حالات ایسے ہو گئے تھے جن میں بہت سی باتیں تو ایسی ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے یہاں پر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کاش کربلا کے واقعے کے بعد کہ جنگ بدر کے ہمارے جو قتل ہو گئے تھے بزرگ زندہ ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو.
اور نہ محمد پر کوئی وحی آتی تھی، نہ کوئی فرشتہ آتا تھا، مگر وہ اس کو مان رہے تھے، وہ یعنی اس کو خلیفہ وقت مان رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، جا رہے تھے، اس سے انعامات لے رہے تھے، یہ ماحول تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں قوت احساس ختم ہو گئی تھی. ٹو تھنک، پاور ٹو تھنک ختم ہو گیا تھا. انہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ بھائی، یہ لگ رہا تھا کہ بھائی حج اس زمانے میں ہوتا ہو جائے. اور میں اپنے ناظرین سے ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، اپنے بارے میں بھی ہمیشہ غور کرتے رہیے. ایسا تو نہیں کہ خالی ظاہری وجہ ہو، مطلب یہ ہے نا کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتا تھا تو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے، دیکھتا ہوں وہ بقرعید میں بکرا لیے ہوئے اور اس کا یہ اس میں کبھی اس کو وہ یہ ہے کہ یہ اتنا ہے، اتنے روپے کا ہے، وہ اتنے کا ہے، اور یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو یعنی اسی طرح سے تمام چیزوں پر دھیان، احساس کی قوت ختم ہو گئی تھی. یعنی لوگ سوچ نہیں رہے تھے کہ کیا غلط ہو رہا ہے. کیوں نہیں انہوں نے سوچا کہ یزید کی بیعت اور امام حسین کریں؟ یہ کیسی مطلب ایسی بات ان کے سامنے آئی. یہ بتائیے کہ جو بات کہی جاتی تھی، ہمارے بہت بزرگ عالم مولانا علی رقی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، انہوں نے کہا ہے ایک موقع کے اوپر، اور وہ بات بہت ہی اپیلنگ ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ کیا کوئی آدمی جو یزید جیسے کیریکٹر کا ہو، جس کا اس کا جو کیریکٹر تاریخ میں آیا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ناچ و رنگ میں لگا ہوا ہے. ایک بندر پالے ہوئے تھا، اس کا نام تھا ابو قیس. اس کو گدھی پہ بٹھالتا تھا اور اس سے ریس کرواتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ابو قیس مضبوطی سے پکڑے رہو اس کو، ورنہ اگر مر جاؤ گے تو نہ اس کے بعد کوئی جنت ہے نہ جہنم ہے، یہی زندگی ہے. اس طرح کی باتیں کرتا تھا. تو مولانا نے پوچھا، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے مسلمان آج؟ تو سب کا جواب ہوگا کہ ارے بھائی، اس کو ایک شرابی کے پیچھے نماز، اس طرح کا. تو کہا کہ آپ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، مگر سن 60 ہجری میں اس آدمی کو سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مان رہے تھے. یہ نماز یہ پڑھا ہی نہیں سکتا ہے. جس کو جہاں کہہ دے گا گورنر بنائے گا، وہ نماز پڑھائے گا. اس کے اپوائنٹڈ نماز پڑھا رہے ہیں. یہ تو پڑھائے گا ہی، پڑھا سکتا ہے. اور لوگ اس کے پیچھے اس کو جو رسول اللہ کا جانشین مان رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے آج ہم لوگ کہتے ہیں دین گھٹ رہا ہے. گھٹتے گھٹتے بھی اتنا نہیں گھٹا ہے کہ یزید والے تک پہنچ جائے. تو اس میں کون آدمی تھا جو اس کو لافٹیسٹ ہائٹ تک لے کے چلا گیا؟ تو اسی لیے جو شاہ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ نے جو بات فرمائی ہے کہ سرداد نداد 10 در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین، وہ لا الہ. اور اسی کو امام حسین اسلام کی مدح میں یا حدیث جو فرمائی رسول نے کہ حسین منی، تو بالکل پکی اس بات تھی. وانا من حسین، میں حسین سے ہوں. یعنی اگر حسین رسول اللہ اپنے میسیج اور اپنے دین کی وجہ سے زندہ ہیں اور اس دین کو زندہ کیا امام حسین اسلام نے، تو وہ قوت احساس جو تھی، جس کی میں کہوں، وہ ختم ہو چکی تھی. تو حضرت کا کام یہ تھا، وہ شاید ابھی آپ نے شعر پڑھا بھی تھا، وہ جس میں آپ نے شعر پڑھا تھا نا کہ وہ سو رہا تھا، تو وہ یہی سونا تھا جس کو امام حسین کی خون کی جو چھینٹیں تھیں اور اس واقعے نے زندہ کیا کہ اس میں احساس پیدا ہوا. لیکن یہ احساس کافی اکیلے نہیں ہوتا، ہمیں بھی ہے احساس. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو. یہ معاشرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. حالانکہ آدمی سمجھدار وہی ہوتے ہیں جو یہ سب نہیں کرتے، تو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں، اور اگر کرنے لگے تو وہ قوت احساس جو ہے ختم ہو جائے تو بہت مشکل ہے. اب قوت احساس تو پیدا ہو گئی، اظہار کی طاقت نہیں ہے، جرأت اظہار نہیں ہے. امام حسین تو ضرورت تھی کہ وہی خون کے ایسے چھینٹے پڑ جائیں انسان سوتی ہوئے ضمیر کے اوپر کہ وہ زندہ ہو جائے. اور اس کا واقعہ ہم نے کربلا میں دیکھ لیا کے بعد دیکھا کہ وہ کوفے کے بازاروں میں اور ابن زیاد کے دربار میں ہی عبداللہ ابن عفیف ازدی رسول بہت محترم شخصیت تھے. اس نے کہنا شروع کیا، بدتمیزی والا خطبہ دیا ابن زیاد نے، تو یہ کیا تو ڈانٹا انہوں نے کھڑے ہو کے کہ فرزند رسول کو قتل کرنے کے بعد سچوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا امیر جھوٹا ہے. بعد میں ان کی شہادت بھی ہوئی، اس وقت تو وہ بچ گئے تھے، گھیر لیا گیا. ابو برزہ وہ جناب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ابن زیاد کے دربار میں تھے. وہ چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں کو چھونے لگا. جب اس نے یہ حرکت کی تو وہ ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ لعنت کرے خدا یزید پر بھی اور تمہارے اوپر بھی. میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ اس طرح چوستے تھے جیسے کھجور
آدمی چوستا ہے، ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا. یہی پوزیشن ابو برزہ اسلمی کی یزید کے دربار میں ہوئی. اس کا مطلب جہاں پر بعد میں بہت ہی یعنی شہروں سے یہ قافلہ نہیں گزر سکا، وہاں پر ریولٹ ہو جاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے اپنے ہی زمانے میں قوت احساس بھی پیدا کی کہ وہ حق اور باطل، ستیہ اور اسد کو پہچانے، اور جرأت اظہار بھی کہ مر جائیں تو بھی ایسے لوگ. آپ یزید کے دربار میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اور کربلا کے راستے میں ہوئے. تو اس لیے یہ آپ کا بہت بڑی کوالٹی ہے جو آپ نے پیدا کی. جبکہ پورا بھائی سب تھے، امام حسین تو نہیں تھے. ہماری بہت بزرگ شخصیت ہیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اور پاکستان کی، انہوں نے ایک مرتبہ کہی تھی بات، یہ وہ بہت اچھی بات تھی کہ لوگوں نے کہا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، صحابہ کرام نے اس وقت بیعت کر لی تھی، تو امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی؟ تو ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا کہ جب امام حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کی کیوں تھی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کی تھی، سوال ان پر ہے کہ انہوں نے کی کیوں تھی. کہ جب آج بھی تو یہی چل رہا ہے کہ امام کے جو امام نے نہیں کہا، اب بہت اس ٹائم شکایت ہے، چاہے وہ کچھ ذاکرین حضرات ہوں، کچھ مولوی حضرات، کچھ ایسے بیانات پیش کر دیے جاتے ہیں جو کہیں ملتے ہی نہیں، اور عوام کو لیفٹ رائٹ کر کے کسی طریقے سے بھی منوانا. یعنی وہی جو ابھی آپ نے بات کہی، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے کہ امام نے بیعت نہیں کی، انہوں نے جا کے بیعت کر لی. ہاں یہ مطلب دیکھیے تو ذمہ داریوں کی سر کیا بات نہیں، ذمہ داری یہی ہے کہ آپ مطلب دیکھیے جتنی ذمہ داری، سوال یہ ہے کہ ایک خاندان میں بچوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بزرگ خاندان کی نہیں ہے، بزرگ خاندان کی اس سے کہیں زیادہ ہے. اسے خود بھی درست رہنا ہے، ان کو بھی صحیح کرنا ہے. شوہر و بیوی کی ذمہ داریوں میں شوہر کی ذمہ داری کو زیادہ، کسی کو اسلام اتھارٹی دیتا ہے یا پاور دیتا ہے تو خالی گویا پہلوانی دکھانے کا پاور نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پاور اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کریکٹ کریں، آپ اپنے خاندان کو کریکٹ کریں، آپ اپنے محلے کو کریکٹ کریں. آپ کی طاقت آپ کے شہر کو کریکٹ کرنے کی ہے تو اپنے شہر کو کریکٹ کریں، تب جا کر کے آپ کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اس کے بہت سے واقعات موجود ہیں. آقا خمینی تاب سرا کو آپ دیکھ لیجئے، پوری نیشن کو انہوں نے سنبھالا. اس کے بعد آقا سیستانی مدد اللہ العالی اس وقت موجود ہیں، کتنے ریفارم کر رہے ہیں وہ. خالی یہ نہیں کہ وہ اپنے یہاں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی یہ کام تو عام مومن بھی کر سکتا ہے کہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں اور دوسروں کو صحیح راستے اور ڈائریکشن بھی دے دیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً عبادت میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے یہ دکھا دیا کہ اسی را مٹیریل میں، اسی ماحول میں ایسے آدمی پیدا ہو سکتے ہیں جو موت کو اپنے گلے لگائیں اور زندگی چھوڑ کے چلے آئیں اور حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں. تو آج بھی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا جیسا زمانہ ہو، جیسے میں آپ سے کہوں جیسا زمانہ ہو ویسا کام کرو. بھئی اس زمانے میں کوئی ضرورت نہیں کہ تلواروں بیٹھے ہوئے آپ سائیکل کر رہے ہیں یا بندوق خرید رہے ہیں یا ریوالور کا لائسنس ہے. آپ انسانیت کی خدمت کے لیے نکلے، نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے نہ آپ کو یہ موقع آ رہا ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ اچھا سر دیکھیں، بات آپ کی کاٹنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے آئی ایم سو سوری. یہ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، ماتم بھی ہو رہا ہے، اور علم بھی سج رہے ہیں، تابوت بھی اٹھ رہے ہیں، عماریہ بھی، جلوس بھی، سب کچھ ہو رہا ہے، سب سینہ بھی پیٹ رہے ہیں، لہو لہان بھی ہیں، لیکن کس کے اندر سیرت امام حسین علیہ السلام نظر آ رہی ہے؟ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ماننے والے، تو اب ہمارے لیے چاہے وہ مولوی حضرات ہوں، ذاکر ہوں، اوریٹر ہوں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ ایسا میسج دیں جس سے زمانے میں کچھ تبدیلیاں آ سکیں؟ دیکھیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا پورا جو میسج ہے یا حضرت کی پوری جو تعلیم ہے، جو سبق آپ کو اور ہم کو کربلا سے ملتا ہے کہ ظاہر سے زیادہ باطن، ایکسٹرنل ایسپیکٹ سے زیادہ انٹرنل ایسپیکٹ کا کریکٹ ہونا ضروری ہے، ذاتی طور پر بھی. اور پھر میں نے کہا نا کہ معاشرے میں دیکھیے اگر سوسائٹی درست نہیں ہوگی، معاشرہ تو آپ کتنے بھی دیندار کیوں نہ ہو، کتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہو، آپ کا ایگزسٹنس مشکل ہے. تھوڑی دیر کو مانے میں ایک صرف ماحول والی بات کر رہا ہوں کہ یعنی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. اگر معاشرے میں تو ٹیچر کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں ہمارے جب ہم طالب علم تھے تو نقل کا تصور ہی نہیں تھا کہ کاپینگ ہو جائے گی اور نقل کوئی کرے گا، اس کا تصور نہیں تھا.
لیکن دھیرے دھیرے چیٹنگ شروع ہوئی. اچھا اب بچے چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں اور اکثر سننے میں آتا ہے آج ہمیں چیٹنگ کروا دی, ہنس رہے ہیں, اور بزرگ بھی اس کے اوپر ہنستے ہیں, اچھا کیا اس کو سبق اس کو دکھا دیا تھا, اس کو کروا دیا تھا, چیٹنگ کروا دی. نتیجہ کیا ہوا, جب 90% یا 95% نقل کرنے لگے تو ہم لوگ بیکار ہو گئے ایز اے ٹیچر. بیکار یہ ہو گئے کہ کس کو پکڑیں, کس آدمی کو پکڑ لیں. اگر کسی معاشرے میں 90% اور 95% کرمنلز پیدا ہو جائیں گے تو جو ایماندار آدمی ہے ان کی زندگی بھی مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے ذمہ داری ہماری, جو بات آپ سے کہوں میں کہ ذمہ داری یہ ہے, اگر واقعی ہم حسینی ہیں, ہم حسینی عزادار ہیں, تو ہم ان کی جو روح ہے, ان کی اسپرٹ ہے. اب دیکھیے اعمال عاشورہ میں یہ آتا ہے, عربی کا فقرہ ہے, اور تب سب لوگوں سے ادا بھی کروایا جاتا ہے, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, کاش ہم آپ کے ساتھ عاشور کے دن ہوتے تو فافوز و فوزا نظیمہ, تو ہم بڑی کامیابی کے اوپر جاتے آپ کے ساتھ اگر ہم ہوتے. ہماری ایک تمنا ہے, خواہش ہے, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو اس کا ہو تو اس کے معنی بھی سب کو بتانا چاہیے. جی اچھا, اب ہم آپ کے ساتھ ہوتے, ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے اور اپنے بھائی کا مال دبا دیتے. جی, ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے اور اپنی نظروں کو قابو میں نہ رکھ سکتے. جی, ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے, ہم کہاں ہوتے ساتھ میں, آپ ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتے. چیز کو ہی تو سمجھنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کاش ہوتے. تو اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ حسینی ہے, ہمارے کان حسینی ہیں, ہمارے ہاتھ پیر حسینی ہیں, ہمیں وہ مساوات دکھائی پڑتی ہے جو امام حسین کی غلاموں کے ساتھ دکھائی پڑ رہی ہے, ہمیں وہ برابری دکھائی پڑ رہی ہے جو خواتین اور مردوں کے. یا تو ہوتا ہے کہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی حاکم ہیں اور وہ عورتیں محکوم ہیں, یا عورتوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری طاقت بہت بڑی ہو گئی ہے. اب گھروں میں دیکھ لیجئے, یا اتنا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے تذکرے ہوتے ہیں. حضرت ام البنین کا کیا طریقہ تھا, کس طرح سے مد کرتی تھیں, اور جناب یہ سب سنتے ہیں. اور اس کے بعد عمل کیا ہوتا ہے کہ ساس بہو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, بہو ساس کے پیچھے پڑی ہے, بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو ابھی روح کربلا تو جو دعوے دار لوگ ہیں ان میں بڑی مشکل دکھائی پڑ رہی ہے. اس میں مجھ کو بھی شامل کر لیجیے, مجھ میں بھی وہ روح کربلا جھلک نہیں رہی ہے جو جھلکنی چاہیے. کہ محرم میں اگر تبدیلی نہ آئے, اسے 2.25 مہینے کیا کہہ رہے ہیں, ارے وہ تو پورے سال آپ کے یہاں ہوتا ہے, پورا کوئی دن یا تاریخ نہیں ہے جس میں مجلس نہیں ہوتی ہے. آپ سنتے ہیں, ہم سنتے ہیں. اچھا جب نماز پڑھنے والے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آپ کا سلام ہو, تو جیسے ہی ہم نے کہا, ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ پانی پیو, تو طریقہ بتایا کہ جب یاد آ جائے تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اگر آدمی یاد کرے تو اللہ 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا. تو زبانی کہنے سے یاد کیا نہیں, اصل بات ہے اسپرٹ کو پکڑنا ہے. بے شک سر, بہت اچھی گفتگو رہی, اور جس طریقے سے آپ نے کربلا کے جو یونیورسل میسج آف کربلا تھا وہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا. اگر ہم کہیں گے کوئی میسج تو یہی ایک, سارے ایپیسوڈس ہی ایک زبردست میسج ہیں. جاتے جاتے وہ شعر عرض کرتا چلوں, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. فی الحال اجازت دیں ہمیں اور پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کو, اور سر کے لیے دعا بھی کریں کہ آپ کی صحت اچھی رہے, اور آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری سیریز کے لیے آمادہ رہیں. فی الحال شکریہ, خدا حافظ.